یہاں ایسا بے تحاشا طبقہ موجود ہے جو لوگوں کو دین سے بیزار دور کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ میں جمعے میں بھی حباب سے کہہ رہا تھا، میں نے اگر تھوڑا ٹیسٹ کرنا ہو نا تو 2 بجے ننگے پاؤں اپنی چھت پہ چلے جانا۔ یہ علماء جانتے ہیں، فاتح ختم نبوت ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لکھا ہے حضرت کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت کو نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا ہر شہر، ہر بستی، ہر جنگل، ہر شجر، ہر حجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ پھر فرماتے ہیں اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ وہی شخص جس کو حضرت نے نصیحت فرمائی، آپ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ خود حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے تو ایک شخص نے حضرت کو ذکر کرتے دیکھ لیا، تو دیکھ کے اہل علاقہ سے پوچھتا ہے کوئی بندہ دیوانہ تو نہیں؟ آپ نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا جو میں کام کر رہا ہوں وہ دیوانگی نہیں ہے، لیکن جو کر رہا ہے وہ واقعتاً دیوانہ ہے حضرت ہیں۔ کہاں ہیں دیوانگی؟ اس لیے حضرت جی واپس لاؤ دیوانگی جی، کیونکہ بزرگ اللہ شاہ فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نے تیری ذات پچھلی۔ میرے کل ٹوٹا کرولا سی، میرے کل اینے کما زمین سی، میرے کل اینے مربے سن، میرے کل اینے ٹریکٹر سن، میرے کل اینیاں مجھاں سن، میرے کل اینے کٹے سن، ٹھیک ہے جی، میری اینیاں کوٹھیاں سن، میرے کل یہ سی۔ میرے اتھے ہی پوچھا جانا مر ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ اے نہیں پوچھا جانا دس تو باٹے کے جاٹے، تو رائی ہے کہ گجرے، یہ نہیں پوچھا جانا۔ پوچھا جانا مر ربو کا، تیرا رب، تیرا رب کون، تیرا رب۔ اتھے نہیں حضرت سکے چلنے، اتھے ہی پوچھا جانا ماں دین کا، تیرا دین کیا۔ اتھے نہیں پوچھا جانا دس تو پیپل پارٹی دیں کہ نون لیگ دیں کہ پی ٹی آئی دیں، ماں دین کا۔ اتھے ہی پوچھا جانا حجاب اٹھن گے اور روئے انور دکھایا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا جو کی کہنا سہنا ہے۔ اس لیے بھائی جی اج ویلا ہے جواب پکا لو۔ اب حضرت یہ باتیں ہیں ماننے والی، کسی نے کیڑے نکالنے ہیں تو 100 بار نکال لیں، ہم تو یہی مان کے چل رہے ہیں اور الحمدللہ سونا چل رہے ہیں۔ کسی نے کیڑے نکالنے ہیں تو 1000 بار نکالو۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہو گیا، تو بعد از وصال کسی کو خواب میں ملی تو اس نے پوچھا، اور بے تحاشا بزرگوں کے لیے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زیارت ہوئی، لوگوں نے پوچھا حضور کیا بنی، پھر انہوں نے اپنے حال سے آگاہ بھی کیا پوچھنے۔ لکھا حضرت رابعہ کی بھی کسی کو نہ زیارت ہوئی تو وہ پوچھتا ہے سیدہ کیا بنی، تو آپ نے فرمایا منکر نکیر میری بھی قبر میں آئے تھے اور آ کے مجھے پوچھتے ہیں یا رابعہ مر ربک، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو آپ فرماتی میں نے ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم عرش الہی سے آئے، عرش الہی کے نیچے سے آئے۔ تو آپ فرماتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے۔ آپ فرماتی میں نے ان سے پوچھا تم اتنی اوپر سے نیچے آ کے نہیں بھولے کہ میرا رب تمہارا رب اللہ ہے؟ تو میں 6 فٹ نیچے آ کے بھول گئی ہوں میرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن بھائی دھوکہ نہ کھانا ان باتوں سے، انہوں نے پکایا تھا، انہوں نے پکایا تھا۔ میں حضرت اس دن ظاہر کیمرہ ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، بھائی ہمارا کام ہے نہ آپ کو دلیر ہونے دینا کہ ہم آپ کو اتنی رحمت کی باتیں سنائیں کہ آپ دلیر ہو جائیں، اور نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، سچ کہہ رہے ہیں۔ اور نہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے مایوس کر دیں، ہم نے درمیان میں رکھنا، الایمان بین الخوف والرجاء، ٹھیک ہے، نہ دلیر ہونے دینا نہ ہم نے مایوس ہونے دینا، درمیان میں رکھنا ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کمال فرما دیا، آپ فرماتے ہیں اگر بروز قیامت یہ اعلان ہو کہ سب کو چھوڑ دیا گیا صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ عمر نہ ہو،
اور فرماتے ہیں اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، فرماتے ہیں مجھے اپنے اللہ سے اتنی امید ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا. بیلنس نہ ہی دلیر ہونا ہے اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب نہ ہی دلیر ہونا ہے اور نہ ہی مایوس ہونا ہے، نہیں درمیان میں رہنا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب دیکھیں نا یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اللہ بے تحاشا یہاں ایسا جاہل طبقہ موجود ہے جو صرف لوگوں کا بیڑا گرک کر رہا ہے. دیکھا نا قرآن میں اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، یہ دعا اللہ اپنے محبوب کو سکھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن جی وقنا عذاب النار. ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. عذاب بھی حساب بھی. پھر آگے وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. پھر آگے کہتے کیا ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ تو جڑا اج کل سڑے سٹیجاں تے عشق ہو رہا ہے نا، ہمیں مارے نہ جائیے. میری بات غلط ہو سکتی ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں، زید بکر غلطی کر سکتا ہے، لیکن قرآن ابتدا میں اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ لا ریب فی، لا ریب فی. اس لیے مارے نہ جانا. یہاں ایسا بے تحاشا طبقہ موجود ہے جو لوگوں کو دین سے بیزار دور کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے. لیکن حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. میں جمعے میں بھی حباب سے کہہ رہا تھا، میں نے اگر تھوڑا ٹیسٹ کرنا ہونا تو 2 بجے ننگے پاؤں اپنی چھت پہ چلے جانا، تو میں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. لیکن وہاں محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں. اللہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اس کو سب سے، لیکن وہ سمجھے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیچ کی کھولتی ہے. اللہ جل شانہ اس بندے سے فرمائیں گے، او بندے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے، اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے ساری زمین بطور فدیہ دے دے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیار. تو اللہ فرمائیں گے آج تو ساری زمین دینے کو تیار ہے، جب تو اسی زمین پہ تھا میں نے تجھے بڑا ہلکا کام کیا تھا، وہ تو نے کیا کوئی نہیں ہے. آج سوکھ ہے تیار. اللہ فرمائیں گے آج تو ساری زمین فدیہ میں دینے کو تیار ہے، جب تو آدم کی پشت میں تھا میں نے تجھے اس سے بڑا ہلکا کام کہا تھا کہ کفر نہ کرنا، تب تو مانا کوئی نہیں. اب آپ کہیں گے جی مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ہم سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں، یہ کفر کہاں سے لے آئے آپ بتا؟ سنو بھائی، کفر صرف وہ نہیں جو انڈیا والے کر رہے ہیں، کفر صرف وہ نہیں جو یہودی کر رہے ہیں، کفر وہ نہیں جو صرف عیسائی کر رہے ہیں، کفر وہ نہیں جو آتش پرست کر رہے ہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان میں اور کافر میں فرق نماز ہے. اس لیے ذرا جی مارے نہیں جائیے، بڑا دھیان رکھیے، بہت دھیان رکھیے. اور حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ بن ابی طالب، آپ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں
ایک دن حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بطور خدمتگار تھا. فرماتے ہیں اثناء سفر مجھے پیاس لگ گئی. آپ فرماتے ہیں تلاش بسیار کے باوجود بڑا پانی تلاش کیا، فرماتے پانی نہیں. کہتے سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ کو جا کے میرا سلام کو اور اس کو کہو کہ اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے پانی پلا. جناب عقیل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پاس گیا، ابھی حکم رسول مکمل بھی نہیں سنایا. آپ فرماتے ہیں بزبان فصیح وہ پہاڑ بول پڑا اور کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس خوف سے میں اتنا رویا ہوں کہ بطور ایندھن کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. رو رو کہ مجھ میں پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا. میں کہا کرتا ہم اکثر حضرت قبلہ کی شادی ہم جملہ بولتے ہیں نا اے جی بڑا پتھر دل ہے، میں آج کے بعد اس سے اگری نہیں ہوں. ہمارے لیے پتھر نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے، علماء بیٹھے ہیں سورہ بقرہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتے ہیں پہاڑ بھی میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. اس لیے میں آپ کہتا ہوں ہمارے دل پتھر نہیں ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے پتھر روتے ہیں. حضرت عقیل فرماتے ہیں پہاڑ مجھے خود کہہ رہا ہے میں خوف الہی سے اتنا رویا ہوں رو رو کہ مجھ میں پانی کا قطرہ بھی باقی نہیں رہا. پھر تو ہمارے دل پتھر تو نہ ہو، پھر کیا ہے؟ ہمارے دل مردہ ہو چکی ہے. ہمارے دل مردہ جو اب روتے نہیں ہیں اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر جو اس شخص پہ تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے لیکن اس پہ نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو گیا. حالات دل کا مردہ ہونا جسم کے مردہ ہونے سے بہت بڑا حادثہ ہے. اسی لیے تو سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں منہ کالے دل کالے تو منہ کالا چنگا، دل کالے تو منہ کالا چنگا جی کوئی ایسے جانے ہوا مر گئے دل پتر مردہ ہو گئے. پہاڑ روئی ہمیں رونا ہی نہیں آتا. اس لیے ذرا جی دھیان رکھنا، مرے نہ جانا کہیں مرے نہ جانا، دھیان رکھنا کہ نہیں بھائی وہ رابعہ تھی میں سلیمان. ہاں جی لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی کالی. ماریا نہ جائیں پائی وہ محمد بخش سی تو سلیمان. محمد بخش تو جاتے ہوئے رحمت اللہ تعالیٰ کہہ کہ گئے میرا جنازہ بھی وہ شخص پڑھائے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. جاتے ہوئے کہہ کہ گئے میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. خود کیا مقام و مرتبہ ہوگا قبلہ کا. اچھا چلو میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کیونکہ میں نے کہا ہے ہمارا کام آپ کو دلیری دینا نہیں ہے نہ ہی آپ کو مایوس کرنا ہے، ہمارا کام ہے آپ کو سیدھا راستہ دکھانا. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. پی ٹی آئی کا بندہ پڑھ کے تھے نونی والے مگر جان اچھا ٹھیک ہو سیانے ہو. نون لیگ کا بندہ پڑھ کے تھے پی ٹی آئی والے مگر جان گے نہیں جانا انہیں کیوں بندہ ہی ہونا تھا. نہیں بندہ پھڑ کے جناب پیپل پارٹی والے نون لیگ والے مگر جان گے کون جائے گا؟ پیپل پارٹی والے جان. تو پتہ لگے یار جی پیچھے بھی وہی جانا ہے جہاں بندہ ہوتا ہے. ہوں ایویں نہ منڈی آئی لا ہڑی پڑ کے مینوں ذرا سچ دسیو میری گل سمجھ کے ایویں نہ انجن کر چلیے سارے ذرا سارے اپنے اپنے اندر دھیان ماریے. اسی واقعی مطلب اللہ اور اللہ کے رسول دے بندے ہیں. پھر آن گے